تمہارے آنسو جو تمہاری روح میں اترتے ہیں پر کسی کو دکھائی نہیں دیتے، وہ اللہ پاک دیکھتا ہے۔ وہ تمہاری تکلیف سے بے خبر نہیں ہے، تم نہیں جانتے، لیکن وہ تمہاری حفاظت کیے ہوئے ہے۔ ہر طوفان بربادی لے کر نہیں آتا، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کے لیے طوفان ہار نہیں بلکہ جیت لایا تھا، ویسے ہی تمہاری آزمائش تمہاری جیت بن جائے گی۔ آغاز میں چوٹ ہے تو اختتام میں شفا بن جائے گی۔ وہ تمہیں ایسے نوازے گا کہ نمازوں میں تمہارے گرنے والے آنسو اللہ پاک کی رحمت پر تم حیران رہ جاؤ گے۔ جب آپ کی آنکھیں پر نم ہو اور جب کسی سے کچھ کہنے کا حوصلہ نہ ہو، تب سجدے میں گر کر اپنا حوصلہ توڑ دینا اور ایک نگاہ اس پر صبر کی ڈال دینا اور اس سے ایک محبت بھری نظر کے کرم کی دعا کرنا۔ دعا چاند کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر سکتی ہے، دعا سمندر کو 2 حصوں میں بانٹ سکتی ہے، دعا ناممکن کو تمہارے لیے ممکن بنا سکتی ہے، دعا جو چھن گیا ہو اسے پھر سے واپس لا سکتی ہے، دعا تمہاری نم آنکھوں کو پھر سے ہنسا سکتی ہے، دعا اندھے کنویں میں بھی روشنی لا سکتی ہے، دعا سلگتی ہوئی آگ کو ایک اشارے میں بجھا سکتی ہے، دعا تڑپتے ہوئے ہر گمان کو یقین میں بنا سکتی ہے۔ دعا سب کر سکتی ہے، بس اس یقین کے ساتھ مانگنا کہ جو تم مانگ رہے ہو وہ دنیا کے لیے اور تمہارے لیے ناممکن ہے، مگر جس سے مانگ رہے ہو وہ اعلیٰ کل شیء قدیر ہے، جو اس پورے نظام شمسی کو چلا رہا ہے، جو رات اور دن کو بدل رہا ہے، جو تمہارے جسم میں ایک نظام کے تحت خون کو گردش کروا رہا ہے، جو آج تک تمہیں ہر بار سنبھالتا آیا ہے، وہ رب یہ دعا بھی قبول کر لے گا۔ اس سے جب بھی مانگو، جیسے بھی مانگو، وہ سنتا ہے، بس یقین کو کامل کر کے مانگو۔ یہ جان لو جو مانگ رہے ہو وہ ممکن کرنا اس رب کے لیے مشکل نہیں۔ تم دیکھنا تمہیں وہ خود نظر آئے گی تمہاری دعائیں قبول ہوتی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ تمہاری ہر آہ سے باخبر ہے۔ جب تم سسکیاں لیتے ہوئے تھرراتے ہوئے ہونٹوں سے اس کا نام بے ساختہ پکار اٹھتے ہو، وہ تمہاری ہر شدت سے واقف ہے۔ جب تم نیند سے خالی راتوں میں جے نماز سے لپٹ کر رو دیا کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے تمہاری اس بے بسی کا۔ جب تکلیف کے مارے تمہارے ہاتھ دعا کے لیے اٹھ نہیں پاتے، وہ تمہارے حالات سے ناواقف نہیں ہے۔ وہ جانتا ہے کون سا دکھ تم نے آنسوؤں میں بہا دیا اور کون سے دکھ کو خود میں ضبط کر لیا۔ اس نے دیکھا ہے تمہارے دل کا ہزاروں ٹکڑوں میں ٹوٹ کر بکھر جانا۔ وہ بھولا نہیں ہے تمہاری اذیت ناک طویل سجدوں کی کیفیات کو، جس نے صرف 6 دنوں میں آسمان اور زمین اور اس میں موجود ہر چیز بنا ڈالی۔ تمہیں لگتا ہے کہ اس رب کے لیے تمہارا مقدر بدلنا مشکل ہے؟ اس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں، اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ کے بعد اس نے تمہارے لیے خوشی کو چن رکھا ہے۔ اس مشکل وقت کے بعد تمہارے لیے آسانیاں ہی آسانیاں ہیں۔ اس صبر کے بعد اللہ تمہیں تمہاری چاہت سے نواز دے گا اور جو تم نے مانگا ہے اس سے بڑھ کر تمہیں عطا کیا جائے گا۔ دعائیں کبھی بھی رد نہیں کی جاتی، پھر وہ تہجد کی دعا ہو یا کسی فرض نماز کی، پھر وہ ہنس کر مانگی گئی ہو یا روتے ہوئے، پھر وہ کسی نمازی کی ہو یا بے نمازی کی۔ جو کافر کو بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، تمہیں لگتا ہے وہ تمہیں تڑپتا ہوا چھوڑ سکتا ہے؟ دعا کی طاقت کو کبھی کم نہ سمجھے۔ تقدیر اور قسمت سے زیادہ طاقت دعا میں ہے۔ دعا ہی تو تھی جس نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام سے ملوایا تھا۔ دعا ہی تو تھی جس نے حضرت حاضرہ کے لیے تپتے صحرا میں پانی کا چشمہ جاری کروایا تھا۔ تم بس یقین رکھو، اللہ تمہارے یقین کو کبھی ٹوٹنے نہیں دے گا۔ اللہ سے یقین کے ساتھ مانگو۔ تم چاہتے ہو کہ سکون تمہارے قریب ہو جائے تو تم اللہ کے قریب چلے جاؤ اور توکل رکھو۔ تمہارے ہر مراد، ہر فریاد کا جواب ضرور آئے گا اور تمہارے حق میں آئے گا۔ وہ جب تمہیں خود تک لے آتا ہے تو وہ تمہیں تم تک بھی لے آتا ہے۔ وہ آداب دعا انہی کو سکھاتا ہے جن کے مقدر میں قبولیت لکھ دیتا ہے، اور جب وہ معاوضے کرنے پر آتا ہے تو ان معاوضے کی شدت کو بہرا بھی سن سکتا ہے اور اندھا بھی دیکھ سکتا ہے، اور ایسا کوئی کام نہیں جو تیرے رب کے لیے ناممکن ہے۔
اور یقین ہو اگر تو اللہ مچھلی کے پیٹ میں بھی امید کن زندہ رکھتا ہے۔ اللہ کو تمہارا توکل اور تمہارا صبر کرنا اتنا پسند آ گیا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ کچھ دیر اور تم اسی یقین کے ساتھ اس سے مانگو اور یہ نہیں سوچو کہ کیا ممکن ہے اور کیا نہیں، کیونکہ جب تم ناممکن مانگتے ہو تب اللہ بھی تمہیں ناممکن وسیلوں سے ہی عطا کرتا ہے۔ اور پھر جب تمہارا دل تمہیں اللہ کے روبرو لے جاتا ہے تو وہ تمہیں تھام لیتا ہے۔ ہزاروں سوئے ہوئے لوگوں میں جب اس کا ایک بندہ تکلیف کے مارے جاگ رہا ہوتا ہے تو وہ کیسے پھر اس ایک بندے کو تڑپتا ہوا چھوڑ سکتا ہے جو اپنی نیند قربان کر کے اس سے کچھ طلب کرنے آئے؟ اللہ کیسے پھر اسے خالی ہاتھ جانے دے سکتا ہے؟ ہمت مت ہارو، دعا مانگتے رہو تب تک جب تک خواب نہیں مل جاتا۔ جب وہ تمہیں صبر کی امتحان کو لے آیا ہے تو یقین رکھو کہ آزمائش اب ختم ہونے والی ہے اور پھر ہر اس چیز سے نواز دیا جائے گا جس کے لیے تم راتوں کو اٹھ اٹھ کر جھولی پھیلایا کرتے تھے۔